ہمارے آج کے ویڈیو کا عنوان ہے ہاؤ ٹو اسٹڈی اینڈ واٹ ٹو اسٹڈی، یعنی مطالعہ کیسے کیا جائے اور مطالعہ کیا کیا جائے۔ اگر آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں یا مطالعے کے شوقین ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ مطالعہ کیا کیا جائے، اس بارے میں دو ٹوک کوئی بات کہنا تو دشوار ہے، کیونکہ ہر شخص کا ذوق مطالعہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک فن سے دلچسپی رکھتا ہے تو دوسرا دوسرے سے۔ البتہ چند ایسے امور ذکر کیے جا سکتے ہیں جن کی روشنی میں اس جہت کا تعین ممکن ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتابوں کو مطالعہ میں رکھا جائے، جیسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، در یتیم وغیرہ۔ صحابہ اور صحابیات کے حالات پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ علماء اور صلحاء، بالخصوص ماضی قریب کے ان بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھا جائے جن کے آج ہم نام لیوا ہیں اور جنہوں نے کسی بھی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ جس فن سے دلچسپی ہو اس کے ماہرین کی مشاورت سے متعلقہ کتب کو اختیار کریں۔ اہل علم کی محسن کتابوں یا اس جیسے عنوانات پر لکھی گئی تحریرات اور کتابوں کو دیکھ کر اپنے لیے کتابوں کا انتخاب کیا جائے۔ کتابی ذوق رکھنے والے افراد سے وابستہ رہا جائے اور کتابوں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ان سے رہنمائی لی جائے، کیونکہ جیسے اچھی کتاب کے مطالعہ سے آدمی فکری بلندی حاصل کرتا ہے، اسی طرح غیر موزون کتاب کے پڑھنے سے وہ اخلاقی پستیوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ کتاب کی تعین کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں تو چند باتوں کا اہتمام کریں، یہ خاطر خواہ فوائد کے حصول کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ مطالعہ کا آغاز کریں کہ یہ پڑھنا ہی اس وقت میرے لیے دنیا کا اہم ترین مشغلہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہجوم میں بھی ہوں گے تو یکسوئی آپ کو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ پڑھنے کے لیے دن میں وقت ضرور مقرر کریں تاکہ پڑھنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی جب موقع میسر آئے کچھ نہ کچھ پڑھ ڈالیے۔ سب سے پہلے آپ کتاب کی فہرست اور اگر اس پر کوئی مقدمہ یا کسی کا تبصرہ ہو تو اس کو پڑھ لیجئے۔ مطالعہ سے قبل قلم اپنے ہاتھ میں تھام لیجئے اور دوران مطالعہ اہم کتابوں کو یا اہم باتوں کو نشان زد کرتے جائیے۔ جب فارغ ہو جائے تو ان مفید امور کو اپنی مخصوص ڈائری میں قلم بند کیجئے تاکہ مقرر تلاش کی مشقت سے محفوظ ہو جائے۔ مطالعہ کے بعد دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مطالعہ شدہ مواد سے نتائج اخذ کریں اور پھر حاصل مطالعہ اور نتائج کو ذہن نشین کر لیں۔ اچھا ہوگا کہ اس کو بھی کاغذ پر منتقل کر لیں۔ کتاب کے اختتام کے بعد اس کا اور مصنف کا مختصر تعارف اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ساتھ ہی کتاب اور مصنف سے متعلق ذاتی تاثرات اور تبصرہ بھی محفوظ کر لیں۔ خداوند قدس سے دعا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو قبولیت سے ہمکنار فرما کر ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح علم سے وابستگی، مطالعہ کا شوق، کتابوں سے شغف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔